السلام علیکم۔ میں آپ کو تجوید القرآن پڑھاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان سے باہر کسی بھی ملک میں ہیں اور چاہتے ہیں کہ قرآن مجید خود پڑھی یا آپ کے بچے پڑھیں یا حفظ کریں یا نورانی قاعدہ پڑھیں، جو بھی پڑھے قرآن کے حوالے سے، تو یہ میں آپ کو پڑھا سکتا ہوں۔ موبائل کے ذریعے اور لیپ ٹاپ دونوں کے ذریعے میں آپ کو پڑھا سکتا ہوں۔ تو اگر آپ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتا ہے۔ میرا واٹس ایپ نمبر ہے +923139603315۔ تو اس پہ آپ میرے ساتھ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آن لائن یہ تمام علوم آپ کو پڑھا سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن اور سنت اور اجماع امت کی روح سے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا واجب اور ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے۔ تو اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے 1 مہینے کا ایک تجوید القرآن کورس ترتیب دیا ہے۔ تو اگر آپ اس کو لینا چاہتے ہیں تو میں آپ کو آن لائن وہ بھی پڑھا سکتا ہوں، آپ اس کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس 1 مہینے کا ٹائم نہیں ہے تو پھر میں نے 1 ہفتے پر محیط ایک کورس ترتیب دیا ہے تجوید القرآن کا، تو آپ اس کے لیے رابطہ کریں۔ اگر آپ کے پاس 1 ہفتہ بھی نہیں ہے تو کم از کم آپ کے پاس قرآن مجید کو درست تلفظ سے پڑھنے کے لیے کم از کم 2 گھنٹے تو آپ ضرور نکالیں اور مجھ سے اپوائنٹمنٹ لے لیں۔ میں نے مائکرو ٹیچنگ کے طریقے پر میں نے تجوید القرآن کا ایک کورس ترتیب دیا ہے۔ جب آپ مجھ سے رابطہ کریں گے تو 2 گھنٹے میں انشاءاللہ تجوید القرآن کے جو ضروری قواعد ہے اور قرآن مجید سے متعلق تلاوت سے متعلق جو ضروری ہدایات ہے وہ میں آپ کو سکھاؤں گا۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ قرآن مجید کو بہت اچھی طرح سے پڑھیں گے۔ تو اس میں نہ صرف یہ کہ اگر آپ قرآن مجید کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب بھرپور ملتا ہے، بلکہ اس سے آپ کو خود اور سننے والے دونوں کو بہت بڑا مزہ آتا ہے۔ تو آپ ضرور اس کے لیے مجھ سے رابطہ کریں۔ میں آپ کو ہر وقت ویلکم کروں گا، انشاءاللہ میں بھی خوش رہوں گا کہ میں آپ کو یہ کورسز پڑھاؤں۔ تو اب میں آپ کو پڑھاتا ہوں مخرج نمبر 12۔ مخارج ہم نے شروع کیے ہیں، تو مخرج نمبر 12 جو ہے ہمارے ساتھ وہ ہے طا دال تا کا ہے، اور اس کا مخرج ہمارے ساتھ جو ہے زبان کی نوک اور ثنایا علیاء کی جڑ۔ دیکھیں، اگر آپ کی زبان اپنی زبان کا آپ جو تجزیہ کرے، جائزہ لے لے، تو مثلا یہ آپ کی زبان ہے تو اس کا جو نوک ہے، یعنی مطلب اس طرف کو نوک کہا جاتا ہے، جو آپ زبان نکالے اس جگہ کو نوک کہا جاتا ہے۔ تو یہ زبان کی نوک ہے، اور پھر ثنایا علیاء کی جڑ، یہ ہمارے ساتھ یہ سامنے جو دو دانت ہے، تو اوپر جو 2 دانت ہیں ان کو کہا جاتا ہے ثنایا علیاء۔ تو اس کے جڑ میں اندر سے جب آپ زبان کی نوک لگائے تو اس سے طا دال تا آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ طا دال تا یعنی زبان کی نوک کو آپ ثنایا علیاء کے جڑ میں لگائیں گے تو آپ یہ 3 حروف ادا کریں گے، طا دال تا، اور یہی ان حروف کا مخرج ہے، اور ان حروف کو کہا جاتا ہے حروف نطعیہ۔ اب مخرج نمبر 13، زبان کی نوک اور ثنایا علیاء کا سرا۔ تو ہمارے ساتھ جو مخرج نمبر 13 ہے وہ ہے وا ذال ثا کا۔ یہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہے، یعنی آپ زبان کی نوک اور ثنایا علیاء کا سرا، بس اس میں آپ نے زبان کی نوک ثنایا علیاء کے جڑ میں لگانی تھی، یہاں آپ نے زبان کی نوک کو ثنایا علیاء کے سرے پہ لگائیں گے۔ یہ آپ کی داند ہے یہ، تو اس کے جڑ میں اگر آپ لگائیں گے تو یہ طا دال تا کا مخرج ہے۔ اگر آپ زبان کی یہی نوک کو اگر ان دانتوں کے سرے پر لگائیں گے تو یہاں سے آپ ادا کریں گے وا ذال ثا، جو میرے خیال میں سب سے آسان ترین مخرج ہے۔ تو ان حروف کو کہا جاتا ہے حروف لثویہ۔ اب ہمارے ساتھ مخرج نمبر 14 جو ہے
زبان کا سرا اور ثنایا سفلا کا کنارہ مع کچھ اتصال ثنایا علیا۔ اب اس میں تو ہم زبان کی نوک کی بات کرتے تھے، لیکن یہاں ہم زبان کے سرے کی بات کریں گے۔ تو دیکھیں نا، یہ زبان ہے تو یہ اس کی نوک ہے، اس کو نوک کہا جاتا ہے اس کی جو، لیکن سرا جو ہے بالکل مطلب ہے کہ آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ مثلا یہ آپ کی زبان ہے تو اس کی جو اوپر والی اس طرح کی آخر میں اوپر والے حصہ ہے تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی نوک ہے، لیکن اس کا جو بالکل سرا ہے تو یہ مطلب ہے کہ نیچے تک یہ سارا، تو اس کو زبان کا تو اس کو کہا جاتا ہے زبان کا سرا۔ تو یہ زبان کا سرا جب ثنایا سفلا، یہ ہمارے ساتھ یہ ثنایا علیا ہے، یہ دو دانت جو ہے اوپر والی ثنایا علیا ہے، اس کے بالکل بالمقابل نیچے جو آپ کو دو دانت نظر آتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے ثنایا سفلا۔ تو یہ ہے ثنایا سفلا، یہ جو نیچے دو دان ہے ثنایا علیا کے بالکل مد مقابل نیچے، تو اس ثنایا سفلا کے کنارے سے جب زبان کا سرا لگ جائے مع کچھ اتصال ثنایا علیا، لیکن اتنا زیادہ اس کا یعنی ثنایا علیا کا اس میں کوئی اتنا زیادہ دخل نہیں ہے، معمولی اتصال رہتا ہے، یعنی کچھ قریب رہتے ہیں ان حروف کی ادائیگی کے وقت ثنایا علیا جو ہے وہ کچھ قریب رہتے ہیں اس مخرج کی ادائیگی میں، اس لیے اس کو کچھ اتصال مع ثنایا علیا ہم اس کے ساتھ لگاتے ہیں، ورنہ اس کا جو صحیح ادائیگی جو ہے جب زبان کا سرا ثنایا سفلا کے کنارے سے لگ جائے تو وہاں سے ہم یہ تین حروف ادا کرتے ہیں، صاد زا سین صاد زا سین، دیکھیں نا، صاد زا سین، اس میں کچھ مطلب ہے کہ ان کو حروف صفیر کہتے ہیں، صفیر اصل میں سیٹی کی آواز کو کہتے ہیں، تو اس میں سیٹی کی آواز جیسی آواز ہوتی ہے صاد زا سین، اس لیے ان کو حروف صفیر کہا جاتا ہے۔ تو یہ تین مخارج انتہائی اہم اور آسان مخارج میں نے آپ کو پڑھائے، طا دال تا، مثلا الطیبات للطیبین، ادخلوا فی السلم کافہ، والتین والزیتون، اینڈ اس کا جو میں آپ کو دیتا ہوں مثال، من الظالمین الظالمین الظالمین، والذاریات ذروا، الثوب الثوب، اینڈ صوت من الصالحین من الصالحین الصالحات، اور الزا کی مثال ہم رزقاً رزقاً رزقاً، اینڈ نستعین نستعین، تو یہ ان کی مثالیں ہو گئی۔ تو مزید سیکھنے کے لیے آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، کیونکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ حافظ۔